السلام علیکم ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کا سکون کھو دیتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دل پریشان رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ عبادت میں دل نہیں لگتا، دعاؤں میں وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو پہلے محسوس ہوتی تھی۔ انسان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے لیکن دل تنہا ہوتا ہے، اور پھر کبھی اچانک دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، کیونکہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری واپسی کا راستہ بند نہیں کرتا، بلکہ بندہ جتنا بھی دور چلا جائے اللہ کی رحمت اسے اپنی طرف بلاتی رہتی ہے۔ استغفار صرف زبان سے چند الفاظ کہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ جب انسان سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ، تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، میں کمزور ہوں، میں نے اپنے نفس کے پیچھے چل کر بہت سی کوتاہیاں کیں، لیکن اب میں تیرے دروازے پر واپس آ گیا ہوں۔ اور یہی واپسی انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر بن سکتی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا استغفار قبول ہو رہا ہے، کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جس گناہ کو وہ پہلے معمولی سمجھتا تھا، اب وہی گناہ اسے اندر سے بے چین کرنے لگے۔ پہلے وہ غلط کام کرنے کے بعد ہنستا تھا، لیکن اب اس کے بعد دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے گناہ کے بعد اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب دل کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے نافرمانی کیوں کی۔ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہر شخص گناہ کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں، بعض لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن جس دل میں اللہ کی طرف سے خیر باقی ہوتی ہے وہاں گناہ کے بعد ندامت پیدا ہوتی ہے، اور یہی ندامت انسان کو توبہ اور استغفار کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان دوبارہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، کیونکہ سچی توبہ صرف یہ نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ کہا اور پھر اسی گناہ کی طرف واپس چل گئے، بلکہ سچی توبہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا تھا تو استغفار کے بعد جھوٹ چھوڑنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ غیبت کرتا تھا تو اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگے گا۔ اگر وہ حرام چیزوں میں مبتلا تھا تو ان سے دور ہونے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ نماز میں سستی کرتا تھا تو نماز کی طرف واپس آنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی دوبارہ غلطی نہیں کرے گا۔ انسان آخر انسان ہے، کمزور ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ پہلے وہ گناہ کی طرف بے فکری سے جاتا تھا اور اب گناہ کے بعد فوراً اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے۔ یہی بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کی خوبصورتی ہے۔ بندہ گرتا ہے لیکن دوبارہ اٹھتا ہے، بندہ کمزور ہوتا ہے لیکن اللہ سے طاقت مانگتا ہے، بندہ غلطی کرتا ہے لیکن مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب غفور و رحیم ہے۔ استغفار کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں عبادت کی رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ کبھی قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے، کبھی نماز میں دل لگنے لگتا ہے، کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، کبھی زبان بے اختیار ذکر کرنے لگتی ہے، کبھی انسان دنیا کی محفلوں سے تھک کر اپنے رب کے سامنے بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ سب دل کے بدلنے کی علامتیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو دنیا کی چیزیں اسے بہت بڑی لگتی ہے، اور جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا کی بہت سی چیزیں چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مال ضروری ہے لیکن سب کچھ نہیں، لوگوں کی محبت اچھی ہے لیکن اصل محبت اللہ کی ہے، عزت اچھی ہے لیکن اصل عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اچھی ہے لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اس لیے کبھی اپنے دل کو غور سے دیکھیں،
اگر آپ کے اندر اللہ کو یاد کرنے کی خواہش بڑھ رہی ہے، اگر گناہ کے بعد دل بے چین ہوتا ہے، اگر نماز چھوڑنے پر دل ملامت کرتا ہے، اگر قرآن سن کر دل نرم ہوتا ہے، اگر کسی غریب کو دیکھ کر رحم آتا ہے، اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ دل کا نرم ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ دنیاوی چیزوں کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن دل کا سکون خرید نہیں سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ذریعے انسان کو وہ سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ استغفار انسان کے رزق اور زندگی میں بھی برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں استغفار کی ترغیب اور اس کے ساتھ بارش، مال اور اولاد جیسی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے اگر رزق میں تنگی محسوس ہو، دل میں پریشانی ہو، زندگی میں مشکلات ہوں، تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ استغفار کو صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ استغفار کا اصل مقصد اللہ کی مغفرت حاصل کرنا ہے۔ اگر دنیاوی آسانی مل جائے تو شکر کریں، اور اگر فوری آسانی نہ ملے تو استغفار چھوڑ نہ دیں، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ نے کسی بڑی مصیبت کو ہم سے دور کر دیا ہوتا ہے۔ کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق فوراً بڑھ جائے، لیکن اللہ ہمارے لیے کسی نقصان کا راستہ بند کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری زندگی میں واپس آ جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کا واپس آنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہیں اور اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھیں۔ استغفار کی ایک اور خوبصورت نشانی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھی خیر چاہنے لگتا ہے۔ پہلے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا، لیکن جب دل صاف ہونے لگتا ہے تو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ کسی کی کامیابی دیکھ کر جلنے کے بجائے خوش ہوتا ہے، کسی کی مصیبت دیکھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہے، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اللہ سے اس کے لیے برکت مانگتا ہے، اور اگر کسی نے اسے تکلیف دی ہو تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی مغفرت کی امید رکھنے والا بندہ دوسروں کو معاف کرنا بھی سیکھتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنی نیکیوں کے سہارے اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہو سکے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب کمزور ہیں، اس لیے کسی دوسرے کے گناہ دیکھ کر اسے حقیر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص آج آپ کی نظر میں گناہ گار ہو، لیکن کل اللہ کے سامنے آپ سے کہیں زیادہ محبوب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے جس شخص کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں وہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے اتنا رو رہا ہو کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما رہا ہو۔ اس لیے اپنے دل میں تکبر نہ آنے دیں، استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری ظاہر اور باطن دونوں کو درست کر دے۔ اگر آپ نے بہت گناہ کیے ہیں تو بھی مایوس نہ ہوں۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ انسان پہلے گناہ کرے اور پھر اسے یہ یقین دلائے کہ اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن مومن کا راستہ مایوسی نہیں بلکہ توبہ ہے۔ جب انسان گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اسے اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ قرآن ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کو اپنی ماضی پر شرمندگی ہے تو اسی شرمندگی کو اپنی واپسی کا ذریعہ بنا لیں۔ اپنے ماضی کو دیکھ کر رونے کے بجائے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کا فیصلہ کریں۔ آج سے استغفار کو اپنی زبان کا ساتھی بنا لیں۔ صبح اٹھتے وقت استغفار کریں، کام کرتے ہوئے استغفار کریں، سفر میں استغفار کریں، سونے سے پہلے استغفار کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زبان سے استغفار اور عمل سے گناہ پر اصرار ایک خطرناک کیفیت ہے۔ اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو اس سے نکلنے کی عملی کوشش کریں۔ اگر بار بار گرتے ہیں تو بار بار اٹھیں۔ اگر دوبارہ غلطی ہو جائے تو دوبارہ توبہ کریں۔ اللہ کی طرف واپسی میں شرمندگی محسوس نہ کریں، کیونکہ شیطان چاہتا ہے
کہ آپ کہیں میں بہت گنہگار ہوں، اب میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے پاس جانے کی سب سے زیادہ ضرورت اسی وقت ہے جب آپ خود کو سب سے زیادہ گنہگار محسوس کر رہے ہوں۔ اگر کپڑے پر داغ لگ جائے تو انسان اسے دھوتا ہے، اگر دل پر گناہ کے داغ لگ جائیں تو استغفار اور توبہ سے اسے صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دل کو دنیا کی نفرت، حسد، تکبر، کینہ اور گناہوں سے بھرنے کے بجائے اللہ کے ذکر سے آباد کریں، کیونکہ خالی دل دنیا بھر کی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرے تو بھی خالی رہتا ہے، لیکن اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے تو معمولی حالات میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ شاید آپ کی زندگی میں بھی اس وقت کوئی پریشانی ہو، شاید گھر میں مسئلہ ہو، شاید رزق کی فکر ہو، شاید قرض ہو، شاید کسی عزیز کی بیماری ہو، شاید کسی رشتہ دار کا دکھ ہو، شاید آپ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوں، تو آج ایک کام کریں، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں اور دل سے استغفار کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں نے بہت دیر کر دی ہے، یہ نہ سوچیں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ نہ سوچیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ سوچیں کہ میرا رب بہت بڑا ہے، میری غلطیوں سے بڑی اس کی رحمت ہے، میری کمزوری سے بڑی اس کی قدرت ہے، میری ضرورت سے بڑا اس کا خزانہ ہے، اور میرے گناہوں سے زیادہ وسیع اس کی مغفرت ہے۔ اگر استغفار کے بعد آپ کے اندر نیکی کی خواہش بڑھ رہی ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے، نماز اور قرآن سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے، دل میں عاجزی پیدا ہو رہی ہے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس راستے پر چلتے رہیں، لیکن اپنی توبہ پر کبھی غور نہ کریں، ہمیشہ اللہ سے ثابت قدمی مانگیں، کیونکہ دلوں کا حال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم نیک ہیں تو کل بھی نیک رہیں، یہ ضروری نہیں، اس لیے ہر وقت اللہ سے حفاظت مانگیں، کہیں یا اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا، یا اللہ میرے دل کو سیدھا رکھ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میرے ظاہر اور باطن کو پاک فرما، یا اللہ میرے والدین کو معاف فرما، میرے گھر والوں پر رحم فرما اور پوری امت پر رحم فرما۔ اور آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ استغفار صرف مشکل وقت کی چیز نہیں ہے، یہ خوشی کے وقت بھی ہونا چاہیے۔ رزق ملے تو استغفار، صحت ملے تو استغفار، کامیابی ملے تو استغفار، کیونکہ انسان اپنی نیکیوں پر بھی مغرور ہو سکتا ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکے رہیں۔ اور اگر آج آپ نے یہ بات سن کر صرف ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے رب کی طرف واپس آؤں گا، تو شاید یہی فیصلہ آپ کی زندگی کا بہترین فیصلہ بن جائے۔ آج رات سونے سے پہلے چند لمحے اپنے رب کے سامنے بیٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، لیکن اللہ کی رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ بڑا سمجھیں۔ آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو رو لیں، دل سے کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں تیرے دروازے سے کہیں اور نہیں جاؤں گا، مجھے معاف فرما، مجھے بدل دے، میرے دل کو صاف کر دے، میری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ اور جب آپ یہ الفاظ کہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی حالت جانتا ہے، آپ کی آواز سنتا ہے اور آپ کے دل سے بھی واقف ہے، اس لیے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، غلطی ہو تو فوراً واپس آئیں، اور کبھی یہ نہ کہیں کہ اب میرے لیے معافی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے اسے اللہ کی طرف واپس آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آج کا ایک سچا استغفار آپ کے کل کو بدل دے، ہو سکتا ہے آج کی ایک سچی توبہ آپ کے دل کو وہ سکون دے دے جسے آپ برسوں سے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے رب کی طرف ایک قدم آپ کی پوری زندگی کا راستہ بدل دے۔ بس اللہ سے جڑے رہیں، استغفار کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور اپنی امید کو کبھی مرنے نہ دیں، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ گرتا ہے تو اللہ کی طرف اٹھتا ہے،
روتا ہے تو اللہ کے سامنے روتا ہے، مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، اور جب اسے دنیا کے سب دروازے بند نظر آتے ہیں تو بھی اسے یقین رہتا ہے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔